ریولوشن کی کامیابی کے بعد کاؤنٹر ریولوشن بھی ایک لازمی رد عمل ہے، اس کو کس طرح فیس کیا جائے۔ کاؤنٹر ریولوشنز ہمیشہ ہوتے ہیں، یعنی کوشش ہوتی ہے، لیکن وہ ناکام وہاں ہوتے ہیں جہاں ریولوشن مضبوط نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب جب مکمل ہوا ہے تو اس کے بعد نئے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے، مانعین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے، لیکن وہ جو جماعت حضور نے صحابہ کرام کی تیار کر دی تھی وہ اتنی سالڈ تھی، جس کو میں آج کہتا ہوں کہ 2 لاکھ اس طرح کے افراد پاکستان میں ہوں، وہ اتنے سالڈ ہوں، تو یہ ریڑھ کی ہڈی جو ہے یہ بڑے سے بڑے کاؤنٹر ریولوشن کو ختم کر دے گی۔ سافٹ ریولوشن سے بھی آپ کافی پر امید تھے۔ جی ہاں، یہ اصل میں نے 2 ماہ کے لیے دھوکہ کھایا تھا ضیاء الحق صاحب سے کہ میں سمجھا تھا واقعتاً وہ یہاں اسلام کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں۔ 2 مہینے کے لیے میں ان کی شورا میں گیا تھا، جیسے ہی محسوس ہوا کہ نہیں، اب وجوہات کیا ہیں وہ جانے، ان کا رب جانے، وہ اللہ کے ہاں پہنچ چکے ہیں، کیا مجبوریاں تھیں، کیا لیمیٹیشنز تھیں، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ نہیں، وہ کوئی بڑا قدم جو ہے اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں چھٹی کر کے آ گیا، استعفیٰ دے دیا۔ اسی طرح مجھے اس 3 فروری کے الیکشن کے بعد کچھ امید ہوئی تھی، اور اتفاق ایسا تھا کہ سن 95 کے دسمبر میں عمرے میں پہلی مرتبہ زندگی میں ملاقات ہوئی تھی میاں محمد شریف صاحب سے، ان کے والد صاحب سے۔ انہوں نے کہا تھا میں آپ کے پاس آؤں گا، لاہور میں ملاقات کروں گا۔ اس کے حوالے سے میں نے انہیں وہ خط لکھا جس پر وہ آ گئے اپنے 3 بیٹوں کو لے کر، اور ان کا جذبہ میں نے دیکھا کہ ہاں ہم کریں گے، اور میاں صاحب نے تو کہا میاں شریف صاحب 1 سال کے اندر اندر ختم کرو اس سود کو۔ تو امید ہو گئی کیوں نہ ہو، ہمیں تو خیر چاہیے کسی طرف سے آ جائے، کہ سافٹ ریولوشن کو اس طریقے سے آ جائے، لیکن یہ کہ معلوم ہوا کہ نہیں، اوپر کوئی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ جیسے الجزائر کے ریولوشن کو روکنے والا کہیں کوئی تھا، میں آج بھی کہہ رہا ہوں اتنا بے وقوف میں نہیں ہوں۔ میں نے وہ جو بھی ان 3 ملاقاتیں میری ہوئی ہیں ان حضرات کے ساتھ، 2 ملاقاتوں میں تو میاں محمد شریف اپنے 3 بیٹوں سمیت تھے جب وہ قرآن اکیڈمی میں آ کر انہوں نے ملاقات کی ہے۔ ایک ملاقات میں نواز شریف صاحب بحیثیت پرائم منسٹر، ان کے پرائم منسٹر ہاؤس میں جا کر میں نے ملاقات کی ہے، اور میں نے یہی سمجھا تھا، چاہے اگر میں نے دھوکہ کھایا اور میں کودن ثابت ہوا تو بھی میں کہتا ہوں حسن ظن میں دھوکہ کھا لینے میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ میں یہی سمجھا تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن غالباً اوپر کا کوئی ہاتھ بہت بڑا ہے، اور وہ ہاتھ وہی ہے۔ اس کے لیے بڑے گہرے یقین کی ضرورت ہے، ایمان، وہ ایمان کہ پھر جو بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو یہ ایک شکل تھی۔ اجتہاد کا اختیار مجدد کے علاوہ کسی اور کو بھی ہے۔ فاروق حسین صاحب، مجدد تو تجدید کرتا ہے، یہ مجتہد کا لفظ استعمال کیجئے۔ مجدد اور شے ہے، مجتہد اور شے ہے۔ تجدید سے مجدد ہے اور اجتہاد سے مجتہد ہے۔ یہ اجتہاد فقہی نہیں ہے، یہ قانونی نہیں ہے۔ قانون میں تو میں نے عرض کر دیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ قتال کا بھی اختیار دیتے ہیں، اور لیکن اس کے لیے شرط عائد کرتے ہیں کہ اتنی طاقت ہو جائے کہ کامیابی یقینی نظر آئے۔ باقی رہ گئی یہ چیز، اس میں تو کسی اور شے کی ضرورت ہی نہیں، کسی کو قتل کرنا ہی نہیں نا۔ اگر تو اجازت چاہیے تو قتل کرنے کے لیے چاہیے، جان دینے کے لیے کیا ہے؟ اگر آدمی جو ہے کسی کو مار نہیں رہا، کسی کو قتل نہیں کر رہا، کسی کی پراپرٹی کو نقصان نہیں پہنچا رہا، وہ حق بات جو ہے اس کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا، وہ قتل ہو جائے تو شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشف کشائی۔ اس میں کسی فقہی اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے ملک میں نظام بدلنے کی کوشش کیے بغیر کشمیر اور افغانستان میں جانے دینا کیسا ہے، وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے، یہ ہے افراد کی نیت کے اوپر۔ جہاں تک پالیسی کا تعلق ہے، ہمارے نزدیک ہمارا فرض اولین اس ملک کے اندر اسلام کا نفاذ ہے، یہ ہمارا اصل جہاد ہے۔ باقی افغانستان میں چونکہ رشین آرمی آ گئی تھی تو وہاں جو مسلمانوں نے ہتھیار اٹھائے اور جنگ کی وہ جائز جنگ تھی، اپنے حقوق کے لیے، اپنی آزادی کی حفاظت کے لیے، اور کوئی مسلمان ان کی مدد کے لیے گئے تو وہ بھی جائز مدد تھی، اور وہ ڈکلیئرڈ بھی تھی، کھلم کھلا تھی، پوری دنیا میں تھی۔
ہم یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمارے پاکستانی یا کوئی اور نہیں وہاں موجود نہیں ہے، ہم نے کبھی نہیں کہا۔ کشمیر کا معاملہ ذرا مختلف ہے کہ وہاں یہ ہے کہ ہمارے لوگ جاتے ہیں، فوج وغیرہ جو ہے وہ، ہمارا موقف یہ ہے کہ ہمارا کوئی وہاں عمل دخل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ISI وغیرہ کا جو بھی سارا نظام ہے، تو اس میں گویا کہ ایک بہت بڑی سطح پر ہم بہت بڑا جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ چیز ہے کہ جس سے اس کے اندر سے برکت خالی۔ اگر جہاد کرنا ہے فَمْبِذْ عَلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، جو مولانا مودودی نے سن 48 میں کہا تھا، ایک طرف اس کے ساتھ آپ کے سفارتی تعلقات ہیں، دوستیاں ہیں، گفتگویں ہو رہی ہیں، گلے مل رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ معاملہ چل رہا ہے، کھلم کھلا ان کے منہ پر دے کر مارو، اور اس کے بعد ہرچے بعد آباد اگر ہماری واقعتاً جان کا مسئلہ ہے یہ، تو جان کو بچانے کے لیے تو آدمی ڈیسپریٹ ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ہم تیار نہیں۔ کسی بھی انقلابی جماعت کا انقلابی نظریہ قائم نظام کے مفادات پر وار کرتا ہے، لیکن یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ تنظیم اسلامی کے پروگرام پر مقتدر حلقے کسی بھی قسم کا رد عمل کا اظہار نہیں کرتے۔ اس میں ایک حد تک تو بات صحیح ہے کہ تنظیم اسلامی بحیثیت تنظیم اسلامی ابھی تھریٹ نہیں بن سکی ہے، لیکن یہ کہنا غلط ہے کہ کوئی نہیں ہوا۔ کیا وجہ ہے؟ میرا الہدیٰ کیوں بند ہوا تھا؟ بغیر کسی سبب کے بند ہوا تھا۔ میری کیریکٹر اسیسینیشن، تمام کرائے کے صحافی جو ہیں نہیں لگ گئے تھے ایک لائن میں، ایسے ایسے جھوٹے الزام کہ جن کا مجھے کبھی سان گمان میں نہیں آیا، کبھی میں نے کبھی کرکٹ دیکھی نہیں۔ اب تو پھر بھی میرے کمرے میں میرے ایک دوست نے لا کے ٹی وی رکھ دیا، میں کبھی کبھی وہ BBC وغیرہ کی خبریں دیکھتا ہوں انٹرنیشنل۔ اس وقت تو میرے پاس گھر میں کہیں ٹی وی نہ آفس میں نہ گھر میں، نہ میں نے کبھی کرکٹ میچ دیکھا، میں تو اس کو لعنت سمجھتا ہوں۔ لیکن یہ کہ وہ صاحب گیند کہاں رگڑتے ہیں، وہ گیند کہاں رگڑتے ہیں وہ میری طرف منسوب کر کے اور وہ معلوم کہاں سے کہاں بات پہنچاتے ہیں، اور یہ سب وہ کرائے کے وہ لوگ صحافی کریکٹر اسیسینیشن پہ لگے، تو وہ ہوا ہے۔ سندھ میں داخلے بند ہوئے کئی دفعہ، ہوتا ہے۔ البتہ تنظیم ابھی بحیثیت تنظیم اس جگہ نہیں ہے کہ وہ ایک تھریٹ بن سکے۔ اللہ کرے اگر ہماری تعداد بڑھے گی اور اگر ہماری وہ حیثیت ہو جائے گی تو پھر وہ مرحلہ بھی آئے گا۔ ابھی سعودی عرب سے ہمارے ساتھی نکال دیے گئے، ان کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ کے نزدیک اقامت دین کی جدوجہد فرض کے درجے کی ہے اور تنظیم میں شمولیت بیعت کی بنیاد مسنون ہے، تو کیا آپ کی تنظیم میں شمولیت بغیر بیعت کے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ دوسرے طریقے بھی حرام نہیں ہیں، بلا شبہ فرض سنت سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ہمارے ہاں ہے ایک راستہ، تنظیم میں جو لوگ معاون تحریک خلافت کے طور پر شامل ہوتے ہیں وہ بیعت کی ضرورت نہیں ہوتی ان کی، جسے بھی ہمارا ساتھ دینا ہے وہ معاون تحریک خلافت کا فارم پر کرے، وہ ہمارا تنظیم کے اندر ہی شامل ہو جائے گا۔ البتہ یہ ہے کہ اب وہ قریب رہے گا، دیکھے گا، پھر اگر اس کا دل ٹھک جاتا ہے اور اس کے سامنے دلائل بھی شرعی آ جاتے ہیں، پھر وہ جب چاہے بیعت کر لے گا، پھر وہ تنظیم کا باضابطہ رفیق ہوگا۔ چند ماہ قبل پنجاب اسمبلی نے قرارداد پاس کر کے مرکز کو بھیجی تھی، اور اس میں آپ کی کوشش بھی شامل تھی کہ آپ نے دوبارہ کوئی رابطہ قائم کیا ہے یا کوئی علم ہوا ہے کہ اس قرارداد کا کیا بنا؟ میری اس میں کوئی کوشش نہیں تھی، میں خام خواہ کا کوئی کریڈٹ نہیں لینا چاہتا۔ ہاں چونکہ وہ جو ایک MPA ہیں وہ جمعہ پڑھتے ہیں وہاں مسجد دارالسلام میں، تو انہوں نے میری تقریریں سنی، اس کے حوالے سے ان کے اندر یہ خیال پیدا ہوا، تو انہوں نے وہ، لیکن وہ تو اصل میں جو اصل قرارداد ہے وہ ابھی پیش ہی نہیں ہوئی ہے۔ یہ تو صرف ایک ایڈوائز کی، جنرل ایڈوائز ہے، اس میں کوئی جو اس کی جو ہے کسی طرح کی بھی، اور وہ دستور میں جب تک مرتسم نہ ہو جائے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اصل قرارداد ابھی ان کی نیکسٹ سیشن میں آئے گی، اس میں ہے اصل ترمیم، تو وہ اگر یہاں پہ پاس ہو جاتی ہے اور واقعتاً پھر یہ دباؤ ڈالتے ہیں مرکز کے اوپر بھی ہوگا، تو وہاں دستور کا معاملہ ہے، پنجاب ہو سندھ ہو ان کی اسمبلیوں سے پاس ہونے سے بات نہیں بنتی، بلکہ وہ تو ہوگی نیشنل اسمبلی میں۔ لیکن بہرحال جس نے بھی کچھ کیا ہے اس نے کم سے کم اپنے لیے کوئی نیکی کما لی ہے۔ سن 7 سے قبل حضور نے باہر کی دنیا میں کوئی تحریکی کام نہیں کیا، آپ تو اکثر امریکہ آیا جایا کرتے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ اصل طاقت پوری کی پوری مرکوز ہونی چاہیے ایک جگہ پر، لیکن ایک فرق اس اعتبار سے بھی واقع ہوا ہے کہ ہمارے پاکستانی بہترین دماغ، بہترین ٹیلنٹ یہاں سے بھاگ کر امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے۔
دوسرے اب پوری دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ ہمارے ہاں کا جو بھی ذہین طبقہ ہے وہ بھی امریکہ کے زیر اثر ہے براہ راست، اس کی جو اس کے زد میں ہے. تو اس کے گھر میں جا کر کوئی کوشش کرنا کہ ان کے فکر کے اوپر کوئی کاری ضرب لگائی جا سکے، اور یہ کہ وہاں سے پاکستانیوں کو ریکلیم کر کے لانا کہ آؤ خدا کے بندو، یہ سرزمین جو اللہ نے دی تھی اور پاکستان قائم ہوا تھا اور لاکھوں مسلمانوں کی جانیں گئی تھی، یہاں آؤ، چاہے یہاں پر آپ کو روکھی سوکھی پر گزارا کرنا پڑے، یہاں آ کر دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو. تو یہ دو مقاصد ہیں جس کے لیے صرف میں جا رہا ہوں. جماعتی سطح پر یہاں سے کوئی نہیں، کو ہم قافلے پہ قافلے نہیں بھیج رہے تبلیغی جماعت کی طرح، بلکہ یہ کہ صرف میں جاتا ہوں یا میرے ایک ساتھی ڈاکٹر سمیع ہیں، وہاں تنظیم اسلامی کی اپنی ایک لوکل آرگنائزیشن بن گئی ہے، اور انشاءاللہ جلدی وہ اتنے سیلف سفیشینٹ ہو جائیں گے کہ مجھے جانے کی ضرورت نہیں رہے گی. ویسے بھی مجھے اب کہیں اور جانا ہے. عرض یہ ہے کہ جب آپ امریکہ میں تھے یعنی آخری بار، تو بقول آپ کے وزیر اعظم ہاؤس سے فون آیا تھا، یہ بتائیں کہ اس کے بعد کوئی بات چیت ہو چکی ہے؟ جی نہیں، کوئی بات نہیں ہوئی، بلکہ میں نے ان کے بھائی کے ذریعے سے انہیں پیغام بھی بھیجا تھا کہ میں اب لاہور میں ہوں، تو اگر کوئی ملاقات کا ہو معاملہ تو پھر انہوں نے اپنے بھائی سے یہ کہہ دیا کہ میں خود رابطہ کر لوں گا، لیکن اس کے بعد مجھ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. اور وہ اصل میں جن چکروں میں اب پھنس گئے ہیں، اب انہیں دن میں تارے دوسرے ہی نظر آ رہے ہیں، تو وہ مجھ سے اب کیا رجوع کریں گے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تیسرا موقع ہوا ہے اس ملک کے اندر ہماری شامت اعمال کی وجہ سے ہماری بدقسمتی کا. ہماری بہت بڑی بدقسمتی تھی. اللہ نے ایک سنہری موقع دیا تھا ذوالفقار علی بھٹو کو کہ اس ملک سے جاگیرداری کو ختم کر سکتا تھا. کوئی راستے میں نہیں رکاوٹ بن سکتا تھا اس وقت، ایسا سیلاب تھا. لیکن وہ خود بھی جاگیردار ثابت ہوا، اپنی جاگیردارانہ کھلڑی سے باہر نہیں نکل سکا، ناکام ہو گیا. کم سے کم یہ کہ یہاں سے وہ بات تو ہو جاتی جو الجزائر میں ہو گئی تھی، جاگیرداری تو ختم ہوتی یہاں سے. دوسرا موقع اللہ نے بہت بڑا دیا تھا. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کا معاوض تنگ بن سکتا تھا. دوسرا موقع ضیاء الحق صاحب اس ملک میں، بہرحال صحابہ تک تو کا معاملہ نہیں، لیکن عمر بن عبدالعزیز بن سکتے تھے. جرأت رندانہ درکار تھی، ہرچہ بعد بات نہیں. نظام مصطفیٰ تحریک جو بھی تھی، جیسی بھی تھی، صغرا کبرا جو بھی تھا، لیکن جوش و خروش اتنا پیدا ہو گیا تھا کہ جتنا خود تحریک پاکستان کے دنوں میں نہیں تھا. آہستہ آہستہ سٹیم آؤٹ کر دیا انہوں نے. اور تیسرا میں سمجھتا ہوں یہ موقع جو ملا تھا انہیں، اب کب تک وہ ملا رہتا ہے میں نہیں جانتا، کیا ہوتی ہے شکل، کہ 2/3 سے زیادہ میجورٹی ان کے پاس موجود تھی. بے نظیر تو دونوں مرتبہ آئی ہے تو روتی چلی گئی، اس کے پاس تو وہ 2/3 میجورٹی تھی ہی نہیں کہ دستور میں کو ہاتھ بھی لگا سکتی کہیں. ان کے پاس وہ میجورٹی تھی، پھر محروم رہ گئے. یہ میرے نزدیک بہت بڑا، اور میں کہوں گا کہ یہ ہماری کوتاہی ہے، ہماری ناکامی ہے. ہمارے کو مجموعی جو ہیں اعمال ایسے ہیں، حضور کی حدیث ہے اعمالکم عمالکم، تمہارے اپنے عمل تمہارے اوپر حکمران بن جاتے ہیں. دوسری حدیث ہے کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، جیسے تم خود ہوگے ویسے ہی تمہارے اوپر تمہارے حکمران آ جائیں گے. تو میں صرف ان کو نہیں گالی دے رہا، میں تو کہہ رہا ہوں ہم سب، ہمارا حال ہے اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور اس پروسیس کو اختیار کریں، تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمت دے گا تو ہوگا، اور امید ہے کہ ہوگا. یہاں